أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں کل ہم لوگوں نے کافی سارے مسئلے جو ہے نا تیمم کے تعلق سے جان لیے تھے۔ آج اس کے آگے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہہ رہے اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کی گمان نہیں، مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہوگا یا ایسا لگ رہا ہوگا کیا نہیں ہوگا، دونوں چیزوں میں کنفیوز ہو رہے ہیں، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں اور اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے۔ تو تلاش کر لینا کیا اس وقت میں مستحب ہے، اور بغیر تلاش کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی سچویشن ہے کہ پانی ہوگا یا نہیں، دیکھوں یا نہیں، پانی ہوگا یا نہیں، لگ بھی رہا ہے نہیں بھی لگ رہا ہے، گمان ہی نہیں ہے، فکس ہی نہیں بیٹھ رہا کچھ، تو اس میں کیا ہے بھائی آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے تو نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ اچھا آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں زمزم شریف ہے۔ اب یہ مسئلہ الگ ہے، کسی مان لیجیے میرے ساتھ میں کیا زمزم شریف ہے، جو لوگوں کے لیے جو ہے نا تبرک کے لیے جا رہا ہے، جو لوگوں کو میں گفٹ کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہوں کہ میں لوگوں کو بانٹوں گی، تبرک کے لیے وہ جو ہے نا جا رہا ہے، اور یا پھر بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے پاس اگر آب زمزم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، لیکن وہ آب زمزم اتنا ہے کہ اس سے وضو ہو جائے گا، اس سچویشن میں تیمم جائز نہیں ہے۔ جبکہ آپ اس کو گفٹ کرنے لے کے جا رہی ہو یا پھر بیمار کو پلانے لے کے جا رہی، تب بھی کیا ہے تیمم جائز نہیں ہے۔ اگر چاہیے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کریں اور تیمم کے جائز ہو جائے، تو اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ جو ہے پھیر دے گا وہ پانی ہبہ کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائیں، تو اب تیمم جائز ہو جائے گا۔ جیسے کہ اب کیا ہے، کوئی اب ایسا لگ رہا ہے نہیں میں ایسے کیسے وضو بنا لوں، میں ایسے کیسے وضو بنا لوں، میرا زمزم کا پانی ہے، میں ایسے نہیں چاہتی، اس کو بھائی بچانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے اس کو کوئی اگر وہاں پہ ایسا ہے جس کو آپ نہ پھر گفٹ کر دیں کہ یہ لیجیے یہ زمزم شریف کا پانی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ میں جب اس سے دوبارہ مانگوں تو یہ مجھے دے دے۔ اب جیسے کہ آپ نے بات بتا دی زمزم شریف کا پانی ہے، ابھی اس حالت میں میرے پاس جو مجھ پہ تیمم جائز نہیں ہے، آپ کو میں یہ والا پانی دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے مجھے کچھ رقم دے دیجیے یا کچھ بھی دے دیجیے، تو آپ نے اس زمزم کے پانی کو اسے بیچ دیا، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی کرا، اس کے بعد آپ نے اب آپ کے پاس بھائی پانی رہا نہیں، سامنے والا آپ کو دے نہیں رہا پھر ہے، تو پھر آپ نے کیا کیا تیمم کر لیا۔ اب تیمم جب کر لیا، سب چیزیں کر لی، نماز وغیرہ پڑھ لی، اب جو ہے آپ اس سے پانی لے سکتی ہیں، ان کی رقم واپس کر کے اپنا جو آپ نے ہبہ دیا تھا، جو ان کو گفٹ کیا تھا، وہ پھر آپ وہی واپس لے لیں۔ تو یہ ایک شریعت نے صورت نکالی ہے، اگر آپ جائیں تو زمزم کو بچانا چاہیں تو بچا سکتی ہیں اس طرح سے۔ اب دیکھیں، اب کہہ رہے ہیں کہ جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے پاس اور اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ہو گئی، اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اتنا سفر کرتے میں ایسے جگہ نکل گیا کہ جو وہ خود نہ آبادی میں ہے اور نہ ہی وہ آبادی کے پاس ہے، جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے، نہ وہ اس جگہ ہے نہ وہ اس جگہ کے پاس ہے، تو اب اس کے دماغ سے نکل گیا کہ میرے پاس پانی تھا،
کو یاد ہی نہیں، پھر اس نے سوچا اب کیا کروں، اس نے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز ہو گئی۔ اگر آبادی کے قریب ہوتا وہ، ٹھیک ہے، اگر آبادی کے قریب میں ہو تو اعادہ کرے، جب اگر اس کے پاس میں ہو تو کیا کرے، وہ اعادہ کرے، یعنی کہ نماز کو واپس سے دہرائے۔ اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے۔ ساتھی کے پاس پانی ہے، لگ رہا ہے کہ مانگوں گا تو دے دے گا، تو پھر کیا ہے، تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز جو ہے مانگا اور اس نے دے دیا، بے مانگے اس نے جو ہے خود دے دیا، تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے، اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی ساتھی تھا، میرے پاس تو پانی نہیں تھا لیکن اس کے پاس پانی تھا، اب اس سے بولا، اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پانی مانگوں گا تو دے دے گا، تو اس سچویشن میں اگر ہم نے بغیر مانگے پڑھ لی نماز تو ہمیں پھر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ بغیر مانگے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور ایسا ہوا کہ بھائی اس نے جو ہے ہمیں خود ہی جب تک بول دیا، ارے نماز پڑھ رہے ہو، تم نے وضو تو کیا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، مجھ سے کہہ دیتے لو پانی چلو وضو کرو، اب دکھ رہا ہے کہ دے رہا ہے اور دے دے گا، مانگنے سے بھی دے دے گا، تو اس میں کیا تھا کہ ہمیں اس سے پھر مانگ کے پہلے وضو کر کے نماز پڑھنی تھی۔ اگر ہم نے بغیر مانگے وضو کر کے وہ تیمم کر کے نماز پڑھی اور اس نے دے دیا پھر پانی، مانگنے سے یا پھر بغیر مانگے، جو بھی کنڈیشن ہو، مانگنے سے یا پھر بغیر مانگے، ہم نے مانگا تب بھی دے دیا یا پھر نہیں بھی مانگا تو اس نے خود ہی دے دیا، تب بھی کیا کرنا ہے، ہمیں نماز کا اعادہ کرنا ہے۔ اور اگر اس نے مانگنے پر دیا ہی نہیں اور اپنے آپ بھی نہیں دیا تو پھر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ ان مسئلوں کو بار بار سن لیجئے گا۔ باجی اگر بغیر مانگے نماز ادا کی تو باجی بغیر مانگے ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سامنے والے کے پاس پانی تھا، آپ نے مانگا نہیں، نماز پڑھ لی، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سامنے والا پانی دے دے گا۔ اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ ہاں دے دے گا، میں اس کو عادت اس کی جانتی ہوں، میں اتنے ٹائم تک اس کے ساتھ رہی ہوں، اور نماز کے لیے کون ہی منع کرے گا وضو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو پھر مانگ لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، مانگ لینا چاہیے تھا کہ بھائی پہلے مانگ لوں۔ انمول اگر آدمی رہا تو اگر انون آدمی سے انون آدمی رہا تو ٹھیک ہے، اب پھر بھی اس سے کیا ہے کہ اب کیا کرا آپ نے کہ نماز پڑھ لی، انون تھا، مانگنے کی اگر آپ کی ہمت نہیں ہے کہ میں کیسے اس سے پانی مانگ لوں، اور آپ نے کیا کیا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا دے دے گا کیا نہیں دے دے گا، آپ نے نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھ لینے کے بعد اگر آپ نے پانی مانگا، مانگ لیجیے بھلی پینے کے لیے ہی مانگا، پانی مانگا، اس نے دے دیا، آپ نے بولا ضرورت سے پانی مل جائے گا، اس نے دے دیا، اب کیا ہے نا، آپ نے جو بغیر مانگے نماز پڑھی تھی اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے مانگا ہی نہیں، اس نے ایسے نوٹس کیا اس نے نماز پڑھی، وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اب آپ نے جب نماز پڑھ لی تو اس شخص نے پوچھا، ارے بھائی آپ نے نماز پڑھی، وضو کیا تھا کیا، نہیں، پانی نہیں تھا آپ کے پاس، تو مجھ سے کہہ دیتے یہ لو پانی، تب اگر اس نے تب بھی دیا جو انون ہے، تب بھی آپ کو پھر جب وہ پانی کو آفر کر رہا ہے تو آپ کو وضو بنا کے نماز واپس سے اعادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نہ ہی آپ نے مانگا اور نہ ہی اس نے خود سے دیا، تو نماز ہو گئی۔ یہاں تک مسائل ہوئے، دیکھیں یہ ریکارڈنگز کو تھوڑا سنبھال کے رکھیے اپنی پاس اور لاکھوں دفعہ سنیے، ٹھیک ہے، پھر مسئلے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آگے کی طرف کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔